آپ کی اپنی ڈاکٹر سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئرپرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ فرینڈس، ثانیہ زہرا کا جو کیس ہے، جو ان کی موت کا واقعہ ہے، وہ آج کل نیوز میں ہے سوشل میڈیا کے تحت۔ ثانیہ زہرا کے جو والد ہیں، تو سب سے پہلے تو میں انہی کے لیے یہ کہوں گی کہ مجھے ہمدردی ہے ثانیہ زہرا کے والدین سے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی بیٹی کو کبھی اس طرح سے تنہا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے اس کی شادی کی ہے، اور خاص طور پر اگر وہ بتا رہی ہے کہ اس کو مسائل ہیں، اور جبکہ وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے میکے بھی آ چکی تھی، اور جبکہ دھوکہ دہی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ شادی کے وقت، نکاح کے وقت علی رضا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، تو اس کے بعد وہ شادی شدہ نکلا۔ جب اس قسم کے حالات ہو گئے تھے تو پھر تو بالکل بھی اس بات کی خبر گیری جو ہے وہ رکھتے رہنا چاہیے تھا کہ بچی ان کی کس حال میں ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو کرمنل مائنڈیڈ ہوتے ہیں یا جنہوں نے دھوکہ دہی کی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ بیٹی کے کہنے سے بھی بالکل لا تعلق ہو جائیں گے بیٹی سے، تو پھر وہ جو کرمنل آدمی ہے وہ تو اس کو چاہتا ہی تنہا کرنا ہے تاکہ وہ اپنا کھیل کھیل سکے۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے، جس کی 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، صبر کی حد کر دی اور آخرکار جان سے گئی۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گی کہ ثانیہ زہرا آخر اتنا صبر کر کیوں رہی تھی کہ وہ جان سے چلی گئی۔ بہرحال یہ واقعہ پاکستانی، انڈین یا جو بھی ساؤتھ ایشین معاشرہ ہے، یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے والدین کے لیے یا اس طرح کی سوچ رکھنے والے معاشروں کے لیے ایک سبق ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، یہ انہی معاشروں سے کہاوت نکلی ہے کہ ڈولی میں بیٹھ کے جا رہی ہو، اب تمہاری میت ہی وہاں سے نکلے۔ تو کتنی فلاپ ترین یہ کہاوت ہے آج کے زمانے میں۔ تو ثانیہ زہرا کا جو یہ واقعہ ہے، یہ ایک اور سبق ہے۔ ہمارے سعودی معاشروں میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جب بیٹی کی شادی کر دی ہے تو وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، تو جناب باپ کا گھر بھی اس کا گھر رہتا ہے، اور یہاں پہ جو سعودی لوگ ہیں ان کی سوچوں میں اس قسم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہی عرب ہے جب اسلام سے پہلے یہاں پر لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، اور اب یہاں یہ عالم ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے باپ کی چہیتی ہوا کرتی ہیں۔ یہاں اگر آپ سماجی طور پر زیادہ تر دیکھیں تو یہ زیادہ تر ہوا ہے کہ ایک باپ ہے، اس کی 5 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، تو وہ ایک بلڈنگ بنا لیتا ہے اور اس میں الگ الگ اپارٹمنٹس بنا لیتا ہے، اور اپنی بیٹی اور بیٹیوں کو ان الگ الگ اپارٹمنٹس میں وہ مقیم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو ایک عام سماجی طرزیہ بتا رہی ہوں کہ یہاں کا لیونگ سسٹم کیسا ہے۔ تو اس طرح وہ جوائنٹ بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں۔ جو سماج ہے جو ساؤتھ ایشین گھرانوں کا ہے، الگ الگ ممالک میں الگ الگ طریقے کا ہے، اور میں نے جو وہ سماج دیکھا ہے انڈیا یا پاکستان آپ کہہ لیں، تو وہاں پر اس قسم کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس میں لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کر جاتی ہے۔ تو چلیے اب اس سماجی تقابلی جائزے کے ساتھ ہی ثانیہ زہرا کیس کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو اس کا شوہر ہے علی رضا، اس نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد گرفتاری دے دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جرم چھپا رہا ہے، اور اس کا لائر اس کو بہت ساری جوابات دینے نہیں دے رہا تھا۔ میڈیا غصے میں تھا۔ ظاہر ہے لڑکی کی جو تصویر ہے وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہو چکی تھی، اور ثانیہ زہرا کا جو دوسرا بچہ ہے وہ کہاں تھا خودکشی کے ٹائم پر، جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ خودکشی کی ہے۔ پھر اس تصویر میں جو ہم نے دیکھا، جو کہ ہم یہاں پر آبویسلی نہیں دکھا سکتے کیونکہ یوٹیوب کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھٹنوں کے بل وہ لڑکی جس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے، تو ایسے کیسے خودکشی ہو سکتی ہے، کیونکہ خودکشی ہونے کے لیے تو اتنا ڈسٹینس ہونا پڑتا ہے زمین سے، یا جو پلنگ تھا اس سے، کہ پاؤں جو ہیں وہ نہ لگ رہے ہوں زمین سے تاکہ جو دم جو ہے وہ گھٹ جائے۔ لیکن اس طرح سے خودکشی کیسے ہوتی ہے، گھٹنے پہ کیبل بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جو سیٹی قسم کے جو ایک صوفہ تھا، صوفہ نہیں تھا سیٹی تھی، وہ اتنی بھاری تھی، بھاری بھرکم اور پوشش اس میں تھی، اور پھر اتنی بھاری اس لڑکی نے، ثانیہ زہرا نے اٹھایا کیسا ہوگا؟ اور اگر وہ اٹھا کے اس نے چلو رکھی بھی تو اکیلی اگر وہ اٹھا رہی ہے تو وہ جو گھسیٹتے وقت پلنگ کی ایک چادر بھی، ایک سلوٹ بھی خراب نہیں ہوئی، تو ایسا یہی لگ رہا تھا کہ 2 آدمیوں نے اس کو اوپر سے رکھا ہے، گھسیٹا نہیں کیا ہے۔ پھر علی رضا کہہ رہا ہے کہ ایک دن پہلے وہ میرے لیے شاپنگ کر رہی تھی، تو جناب شاپنگ کرنے سے خودکشی کا کیا تعلق ہے؟ شاپنگ تو وہ جب بھی کرے گی جب وہ دکھ میں ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ تو اس پر بھی علی رضا کا یہ کہنا ہے کہ خودکشی اس نے یوں کی کیونکہ وہ جو ہے برداشت کا مادہ نہیں رکھتی تھی۔ تو جناب وہ اگر برداشت کا مادہ نہیں رکھتی تھی تو وہ اس سے پہلے بھی جب گھر آئی تھی، اپنے چھوٹے سا بچہ، اس کا پہلا بچہ وہیں میکے میں پیدا ہوا، وہ تو بہت بڑا ازواجی مسئلہ تھا ان کے درمیان۔ جب 4 مہینے کے بعد اس کو پتہ چلا شادی کے کہ یہ صاحب شادی شدہ ہیں، مارتے ہیں، پھر وہ اپنے میکے آ گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گی۔ اس ٹائم پر بھی وہ خودکشی کر سکتی تھی، اس ٹائم تو وہ پریگننٹ تھی، بچہ اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو اب اس نے اس چھوٹی سی بات پر خودکشی کر لی، یہ بات تو ہضم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ریزن یہ ہے کہ بچے کو تھپڑ اس نے
سے مارا کیونکہ بچہ بار بار بلانے پر آیا نہیں، تو جب تھپڑ مارا تو مجھے بطور باپ برا لگا، تو میں اپنی دوسری والی بیوی کے پاس دوسرے پورشن میں بچے کو لے گیا۔ تو جناب اگر آپ اس کو لے بھی گئے تو یہاں بھی آپ نے قانون جو ہے اس کو توڑا، کیونکہ یہاں سعودی عربیہ میں تو یہ ہے کہ مساوات ہونے چاہیے۔ آپ جب دوسری شادی کر رہے ہیں، تیسری کر رہے ہیں، تو سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں، نہیں کر سکتے تو وہ جو شادی ہے آپ کو وہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بائی دا وے جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی بیوی کو میسج آ جاتا ہے، میں دور حاضر کی بات کر رہی ہوں، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے میسج کر کے کہ آپ کے شوہر نے یہ دوسری شادی کی ہے، اور ایک فیملی کارڈ ہوتا ہے، اور اس فیملی کارڈ میں تمام بیویوں اور بچوں کے نام درج ہوتا ہے فیملی کارڈ میں۔ ثانیہ زہرا کے والد جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست معلوم ہوتا ہے، لیکن ثانیہ زہرا کے جو والد ہیں انہوں نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا؟ اور obviously جو شوہر ہے اس کو بھی پوسٹ مارٹم کرانا چاہیے تھا اگر وہ سچا ہے، اس نے تو نہیں کرایا۔ شوہر نے بیوی کو موبائل فون نہیں دیا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے والد کو تو شک و شبہ اور زیادہ ہو جانا چاہیے تھا۔ بعد میں جو پوسٹ مارٹم ہوا اور اس کے بارے میں بھی ثانیہ زہرا کے والد کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر بدل گئی اور ڈاکٹر نے ٹھیک سے پوسٹ مارٹم کیا نہیں، صرف معدے کے ہی اس نے کچھ سیمپلز لیے، اور اس کے علاوہ ہر انسان کی جو باڈی ہے وہ مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو اس ٹائم پر جو ہے وہ جو ڈیڈ باڈی تھی، جو مدفون جسم تھا، جسد خاکی تھا ثانیہ زہرا کا، تو وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ اس میں جو نیل تھے یا جو مار دھاڑ کے جو بھی سائنس تھے وہ صحیح سے نظر آتے۔ اب جو غسل دینے والی خاتون ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت سارے اس طرح کے نشانات دیکھے تھے جس سے انجری ظاہر ہوتی تھی، زد و کوب کرنے کے نشانات عیاں ہوتے تھے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ثانیہ زہرا کے جو والدین ہیں، ظاہر ہے جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، میت ہوئی ہے اس طریقے سے، تو وہ جذباتی طور پر اس حالت میں نہیں ہوں گے، دماغ درست کام نہیں کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے اقدامات کریں۔ تو یہیں پر اب آئندہ کے لیے والدین کے لیے یا جو میت ہے اس کے لواحقین کے لیے ایک سوچ اور ایک سبق موجود ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو یہ مت سوچیں کہ کسی کو برا لگے گا، بلکہ ضرور پوسٹ مارٹم کروائیں۔ یہاں سعودی عربیہ میں ضرور پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، چاہے لواحقین مانیں یا نہ مانیں۔ سعودی عربیہ میں تو ویژن 2030 کے بعد جو فیملی سعودی لاز ہیں وہ بہت زیادہ ٹھوس ہو گئے ہیں۔ خواتین کی جو رسپیکٹ ہے، عزت النفس ہے، اور ان کی جو سلامتی ہے اس کو ان لاز کے ذریعے بہت مضبوط بنا دیا گیا ہے، بہت یقینی بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ جو علی رضا ہے جو ثانیہ زہرا کا شوہر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پیشنس نہیں تھا، برداشت نہیں تھا، تو اس وجہ سے غصے میں اس نے خودکشی کر لی۔ تو جناب آپ اس کی یہ پرسنل بلانگنگز جو ہیں آپ یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے۔ کیسے آپ اس کا بچہ اٹھا کے لے گئے جو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے؟ آپ اکیلے تو اس کے پیرنٹ نہیں تھے، اب آپ اس کے اپنے بچے کو جس کو اس نے اپنی کوکھ سے پیدا کیا ہے، آپ اس کو جلانے کے لیے، اس کو تکلیف اور دکھ دینے کے لیے اس کی سوتن کے پاس لے گئے۔ تو یہ جو اس قسم کا نفسیاتی ٹارچر آپ نے اس پر کیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو سیدھا یہاں پر خودکشی کا محرک انہوں نے خود ہی دے دیا۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے منہ سے بتایا، تو اپنے منہ سے قبول دیا کہ ثانیہ زہرا نے برداشت نہیں کیا۔ تو آپ نے ایسی حرکت ہی کیوں کی؟ obviously کسی بھی ماں کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، وہ ایک انسان ہے اور اس کے احساسات ہیں۔ اب اس کے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ چھین کر اس کی سوتن کو جا کر دے رہے ہیں۔ ایک تو پہلے ہی آپ نے اس کی زندگی بانٹی ہوئی ہے، پھر آپ نے اس سے دھوکے سے شادی کی، شادی سے پہلے آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، پھر اس کے بعد بلیک میلنگز ہو رہی ہیں۔ آپ تو خود شہنشاہ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی تم اگر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے تو میں دوسری والی کے پاس چلا جاؤں گا، دوسری والی نہیں اچھا سلوک کرے گی تو پہلی والی کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو جناب جب آپ 2 3 4 شادیاں کر رہے ہیں تو اس طرح کی بلیک میلنگ کرنا جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے اور وہ قانون میں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں یہ ہے کہ جب آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو عدل اور انصاف کو برقرار رکھ سکیں تو ہی کریں، لیکن یہ جو مرد حضرات ہیں یہ اپنی طرف سے ساری چیزیں جو ہے وہ ٹویسٹ کر کے اپنے مطلب کا جو بھی قانون ہے وہ چلاتے ہیں، اور جو باقی چیزیں ہیں، جو معیارات ہیں اجازت کے دوسری تیسری شادی کرنے کے، ان کو یہ جان بوجھ کر فراموش کر دیتے ہیں۔ تو جناب شرعاً اور قانوناً ایسا نہیں کہا گیا جو یہ کرتے ہیں۔ تو بیٹی کو کہنا چاہیے کہ ہم تمہیں انسان سے بھی آ رہے ہیں، انسان کے ساتھ شادی کر کے بھیج رہے ہیں، لیکن اگر درندہ نکلے تو پھر واپس آ جانا۔ میں طلاق کو پروموٹ کرنا بالکل پسند نہیں کرتی، خاص طور پر اس وقت جب کہ بچے ہوں، لیکن اگر ہم سماج میں اور دنیا میں ایسے واقعات دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے۔ بلا شبہ آپ کی جان قیمتی ہے، اور جب جان کے لالے پڑ جائیں تو تب تو گھر نہیں بسایا جا سکتا، جیسا کہ ثانیہ زہرا کے کیس میں ہوا ہے۔ فرینڈز، ثانیہ زہرا اتنا صبر کر کیوں رہی تھی؟ اس کی وجہ جو مجھے پتہ چلی ہے، جو کہ اس کی سہیلیاں ہیں جن سے وہ بات چیت کر لیا کرتی تھی، اپنے دل کی باتیں کر لیتی تھی، ان سہیلیوں نے جو اپنی جاننے والوں میں بات بتائی ہے، وہاں سے ہی مجھے یہ اطلاع ملی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور وہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو مسائل ہوتے ہیں تو ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب ثانیہ زہرا پہلی دفعہ اپنے میکے آئی تھی اور پھر اس نے اپنی ماں سے یہ کہا تھا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، یہ مارتا ہے، تو اس کے بعد ان کی ماں نے اس کو روک لیا تھا۔ 3-4 دن کے بعد یہ ہوا تھا کہ بہت ناراض ہوا تھا یہ علی رضا کہ آپ نے میری بیوی کو روک کیسے لیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے خاندان میں ہی ایک اور نکاح کر لیا تھا۔ اس کے بعد ثانیہ زہرا کی ڈیلیوری ہوئی، اس کا پہلا بچہ اس کے میکے میں ہی ہوا۔
اس کے بعد ثانیہ زہرا نے نان نفقے کا اور اپنے مہر کے پیسوں کا کیس کر دیا، جو کہ اس کا حق تھا، اس کو ملنا ہی تھا، تو وہ کیس وہ جیتنے بھی والی تھی۔ اور اس کے بعد ایک بہت اچھا کام اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے واپس سے اپنا تعلیمی مرحلہ جو تھا وہ سٹارٹ کر لیا تھا، لیکن کیونکہ یہ کیس جیتنے والی تھی تو علی رضا نے انتہائی مکاری سے آ کر ثانیہ زہرا اس کو منانا شروع کر دیا، اس کے تعلیمی ادارے میں، اس کی یونیورسٹی میں پہنچ جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا میں بدل گیا ہوں، وہ بھی پگھل گئی۔ اپنے بچے کا بھی وہ سوچتی تھی، پھر اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں گھر بسانا چاہتی ہوں، وہ بدل گیا ہے، یہ اس نے غلط یقین کیا تھا اس شخص پر، وہ پھر واپس چلی گئی۔ اب وہ دوبارہ واپس آتی تو وہ دوبارہ سے ہوتا ہے انسان کے بار بار جانا بار بار آنا، انسان کس منہ سے واپس جائے گا۔ لیکن ثانیہ زہرا کو اعتماد تھا اپنے گھر والوں پر، اپنے میکے والوں پر، اور اسی لیے یقین نہیں آتا کہ یہ خودکشی کیوں کرے گی، کیونکہ بیک سے اس کو میکے کی سپورٹ تو تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اس نے خودکشی کی ہے تو کیونکہ جب اسے میکے کی سپورٹ تھی تو وہ ایسا کبھی نہ کرتی، اس لیے قتل کی طرف دھیان زیادہ جاتا ہے کہ شاید اس کا قتل ہی ہوا ہے۔ خیر وہ تو خود عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ ثانیہ زہرا کے جو والد ہیں وہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، 65 کروڑ کی جائیداد انہوں نے اپنی بیٹی کے نام پہ کی ہوئی ہے، جس کی بار بار ڈیمانڈ کروا رہا تھا ثانیہ زہرا کا شوہر۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ثانیہ زہرا کا حصہ اس کو دے دیا جائے، جبکہ اس کے والدین ابھی زندہ تھے، والد خاص طور پر زندہ تھے، تو کس طرح وہ حصہ دے دیتے، تو انہوں نے اگنور کیا۔ اب بات یہ تھی کہ ثانیہ زہرا جب پہلی دفعہ گئی تھی اپنے میکے، جب اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، تب اس کے جو خاندان کے لوگ تھے اس کو ان کا زیادہ جو ہے سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کا رشتہ جو ہے وہ خاندان میں سے ہی کبھی آیا تھا۔ جو بھی وجہ تھی، ثانیہ زہرا کے جو والد ہیں وہ وہاں پر اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ثانیہ زہرا نے اپنے والد کی بات مانی، ان کا کہنا مانا، اور ثانیہ زہرا کے والد کا خود بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بہت اوبیڈینٹ ڈاٹر تھی، تابعدار بیٹی تھی۔ اس نے اپنے والد سے کہا جہاں آپ کہیں گے میں وہیں پہ شادی کروں گی، اور ان کے کہنے پہ انہوں نے یہاں علی رضا سے اس کی شادی کر لی، جس کی وجہ یہ بتاتے ہیں ثانیہ زہرا کے والد کے بہت ہی زیادہ مؤدب اور عاجزی کے ساتھ رشتہ مانگا تھا، تو اس لیے ہم نے بیٹی وہاں دے دی۔ آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ جب بھی کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ جب وہ آپ کی تابعدار بیٹی ہے تو وہ آپ پہ بھروسہ کر رہی ہے، آپ اس کا ہاتھ ہر کسی ایرے غیرے کو اٹھا کر دے دیں گے، غیروں میں دے دیں گے، تو پھر اس کے ساتھ وہ کوئی بھی سلوک کرے۔ آج کل لوگ بہت ڈرامہ ہیں، بلکہ آج کل تو زمانہ اتنا خراب ہے کہ اپنے رشتہ داروں تک میں آپ رشتہ دیں تو وہاں بھی جعل سازی ہو جاتی ہے۔ تو ثانیہ زہرا جب پہلے بچے کی ولادت کے وقت میکے میں تھی تو خاندان میں یہ بات پتہ چل گئی، ظاہر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے ان کا، تو وہاں پر ثانیہ زہرا لیٹ ڈاؤن ہوتی تھی، اور اس کو ان تانوں کا خوف تھا، اس کو ان تانوں کا اثر تھا کہ دیکھو اپنے باپ کی بات مان کے شادی کی تو کیسی شادی ہوئی اور کیسا شوہر نکلا، وہ یہ بات نہیں سننا چاہتی تھی، اور اسی پریشر میں آ کے وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ فرینڈز، انسانی نفسیات میں ایسا ہوتا ہے کہ پاس چیز اس کو اتنی زیادہ بڑی معلوم ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ جو تانا ہوتا ہے وہ اس کی نفسیات میں اتنی زور سے اس کو زخمی کر چکا ہوتا ہے کہ وہ صرف اس تانے کو دوبارہ نہ سہنے کے لیے اس سے زیادہ بڑی سے بڑی مشکل سہ جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ثانیہ زہرا کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ دوسری دفعہ واپس جانے کے بعد جو بھی چیلنجز اور مشکلات اس کی ازواجی زندگی میں پیش آئے، وہ سب اس کو اس تانے کے مقابلے میں چھوٹے لگے، تبھی وہ واپس پھر کبھی نہیں گئی، بلکہ اپنے گھر کو بسائے رکھنے کی جانب راغب رہی۔ اس نے سوتن کو برداشت کیا، اس نے ایسا بلیک میلر اور دکھ اور اذیت دینے والا شوہر بھی برداشت کیا، پھر ایک اور بھی بچہ ہو گیا، اور آخر کو وہ جان سے گئی۔ معاشرے میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، دور جدید میں سماجی جو بھی مسائل ہیں، انسانی جو رویے ہیں، ان کو آبزرو کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اصول توڑیے، اور اپنی زندگی میں جو آپ نے پرانی کہاوتیں رائج کر رکھی ہیں اس پر نظر ثانی کیجیے کہ اب وہ قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین، مع السلامہ، بائے بائے۔